احمد ملک، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں نوشہرہ جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب، منسٹرز، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں شاہ فرمان کو یہ جو انہوں نے ڈرائیو کیا ہے اولیو پروڈکشن، اولیو یعنی زیتون کی جو پوری کوشش کی انہوں نے، کئی 2-3 سال سے لگے ہوئے تھے، میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو اولیوز، یہ جو زیتون کی پروڈکشن ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی اس کا امپیکٹ نہیں جائے گا، اس کا سارے پاکستان میں امپیکٹ جائے گا۔ تو پہلے تو میں آپ سب کے سامنے جو پاکستان کے مین چیلنجز ہیں وہ رکھوں۔ سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج فوڈ سیکیورٹی۔ ہم ایک وقت تھا کہ گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، یہ پچھلے 2 سال میں پہلے ہم نے کوئی 30 لاکھ ٹن امپورٹ کی، اس سال 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی، اور اسی طرح چینی کا بھی ہمیں اس بار امپورٹ کرنی پڑی۔ پہلے سے ہی ہم ایڈیبل آئلز، جو گھی، پام آئل، ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو جو آگے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، سب سے بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی آبادی کو نیوٹریشن دینی ہے، کھانا، ان کی غذا کیسے، ان کی پروٹین، یہ کیسے ہم نے ایک گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی قوم کو فوڈ سیکیور کرے، اس کے لیے کھانے پینے کی اتنی ہم چیزیں دیں کہ لوگوں کی زندگیاں ہم بہتر کر سکیں۔ دوسرا، ہمارے پاس مسئلہ ہے فارن ایکسچینج کا، فارن ایکسچینج ریزروز۔ ہم جو دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ اب کم ہو گیا، لیکن جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔ ہم $60 ارب کی تقریباً امپورٹس کرتے تھے اور صرف $20 ارب کی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو ابھی ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ہم نے امپورٹس اپنی کم کی ہیں، لیکن یہ بھی آگے بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ ہمارا تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج۔ پاکستان بدقسمتی سے ان 10 ملکوں میں ہے جو سب سے زیادہ، جو یہ موسم میں گرمی پیدا ہو رہی ہے جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، سب سے زیادہ وہ 10 ملکوں میں پاکستان بھی ایک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہماری ایک بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور ہمارے دنیا میں دوسرا نوجوان آبادی ہے، یعنی سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے پاکستان کی۔ تو ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہیں، روزگار دینا ہے، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر شہروں کے اندر ہمارے بڑی تیزی سے پولوشن بڑھ رہی ہے، آلودگی، تو یہ بھی چیلنج ہے۔ تو یہ جو ہم اپنے 10 ارب درخت، 10 بلین ٹری سونامی، اس کا کیا، سب سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی آگے ہماری نسلوں کو سب خطرہ کلائمیٹ چینج سے ہے، اس سے یہ جو ہم 10 ارب درخت لگانے کا ہمارا چیلنج ہے، اس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کی فیوچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی فیوچر پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ سارے ملک میں درخت لگانے کے لیے۔ تو جتنے بھی ہمارے جن کے بچے ہیں ان کو اس لیے شرکت کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، جو نوجوان ہمارے ہیں ان کو اپنی مستقبل کے لیے اس 10 ارب ٹری سونامی، 10 بلین ٹری سونامی میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ آگے ملک کی، یہ ساری دنیا میں کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو بن گیا، لیکن ہمارا ملک کیونکہ زیادہ ونربل ہے، زیادہ خطرہ ہے، اس لیے اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج ہم یہ اولیو پلانٹیشنز کی، یہ جو زیتون کے درختوں کی ہم پورا یہ آج پلانٹیشن کر رہے ہیں اتنے بڑے علاقے کے اندر، اس کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک میں شجر کاری کر رہے ہیں۔
دوسرا مقصد کہ جو زیتون ہے یہ اس سے فورن ایکسچینج آ سکتا ہے. جس پیمانے پہ ہم یہاں زیتون کے درخت لگانے جا رہے ہیں, تو بجائے پاکستان اس وقت اپنا قیمتی ڈالرز اپنے خرچ کرے باہر سے ایڈیبل آئلز امپورٹ کرنے کے لیے, اگر ہم کامیابی سے یہ پوری طرح جو اب ہمارا پلان ہے سارے اس علاقے میں جدھر زیتون لگ سکتا ہے, اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں لگ سکتا ہے. یہ جو دریائے سندھ ہے اس کا جو رائٹ بینک ہے سارا سلیمان رینج تک اوپر قبائلی علاقہ, یہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. اور وہ علاقے بھی ایسے ہیں کہ اور کچھ زیادہ اگ بھی نہیں سکتا وہاں. وہ جو سارا سلیمان کے جو پہاڑ ہیں وزیرستان کے اندر جو میں خود دیکھے ہوئے, ادھر اور زیادہ چیزیں اگ نہیں سکتی. تو زیتون کے لیے وہ سب سے بہترین علاقے. تو یہ سارا بلوچستان تک نیچے بیلٹ جو ہے, یہ سارے علاقے کے اندر جدھر اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی وہاں زیتون کے لیے وہ بہترین علاقے. تو یہ جو ہمارا یہ جب ہم یہ جو کر رہے ہیں آج ہم نے شروع کیا ہے, اور یہ سارے پختونخوا کے اندر اور ابھی پنجاب کے کئی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی یہ جو کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو ان علاقوں میں جدھر کچھ اگ نہیں سکتا ادھر وہ درخت اگے گا جو اگلے 100 سال تک, یعنی اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت کی. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی, کیونکہ اس کے زیتون تو دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. یہ بہترین کوکنگ آئل ہے, اس کے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے زیتون کا. تو اس کے وہ فائدے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی, اس ملک میں اتنی 12 موسم دیے, لیکن ہم نے فائدہ نہیں ان کا اٹھایا. تو یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے. پھر روزگار, یہ جو شاہ فرمان نے بات کی, ان علاقے میں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ مل کے روزگار دے سکتے ہیں. ہم یہ جو اس کی پروسیس کے اندر بڑے نوجوانوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں. یہ جو علاقے ہیں زیتون کے, انہی نوجوانوں کو ہم ان کے ساتھ بزنس بھی ماڈل کر سکتے ہیں, ان کو نگہبان بنا سکتے ہیں, جس طرح کے بلین ٹری سونامی میں ان علاقوں سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں, وہ پہلے اسی علاقے کے ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے کے, پھر وہ اپنے درخت بھی بچاتے ہیں, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, نرسریز بھی اگاتے ہیں. تو اس سے ایک پورا ایک روزگار کا سسٹم بن جائے گا نوجوانوں کے لیے. اور جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ڈالر بچیں گے, ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ہم بجائے ایڈیبل آئل امپورٹ کرنے کے ہم بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم تو جو ہم نے یہ پوٹینشیل دیکھا پاکستان کا, اسپین میں بہت زیادہ وہ زیتون کا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارا تو اسپین سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے. ہم تو دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹر بن سکتے ہیں زیتون کا. اور انشاءاللہ جو ہم ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آلودگی کا شہروں کے اندر, وہ تو جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی اور جو شہروں کے اندر اربن پلانٹیشن ہے, جس کے اندر ایک نئی ٹیکنیک نکلی ہے میاواکی, یہ جاپان سے ٹیکنیک آئی ہے کہ وہ ایک ایسا انہوں نے ٹیکنیک نکالا ہے کہ وہ جو جنگل 30 سال میں اگتا ہے وہ 10 سال میں اگ جاتا ہے. اور وہ میں نے لاہور میں 50 جگہ پہ یہ ہم نے پلانٹ کروائے ہیں. یہ جو میاواکی فارسٹ ہے, یہ میں چاہتا ہوں آپ کاظم اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اربن پلانٹیشن میں پشاور میں کریں خاص طور پہ, کیونکہ پشاور میں بہت آلودگی پھیل گئی ہے. پولوشن جو میں لیولز پڑھ رہا تھا پولوشن کے پشاور میں, وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں. تو آپ کو یہ میاواکی فارسٹ کی ٹیکنیکس جدھر جدھر آپ کو علاقے ملتے ہیں, تھوڑے سے علاقے میں یہ ایک تو اگتا زیادہ تیز ہے اور ایک آکسیجن زیادہ دیتا ہے, عام جنگل سے زیادہ آکسیجن دیتا ہے. یہ بڑی سائنٹیفکلی جاپان کے اندر انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہوئی ہے ٹیکنیک. تو شہروں کے اندر بھی اپنے لوگوں وہ بھی اپنے فیوچر میں اپنے بچوں کی, اپنے نسلوں کی, اپنے جنریشنز کی, ان کی صحت کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ شہروں کے اندر بھی ہم یہ اربن فارسٹری کریں. تو میں پھر سے اینڈ میں آپ کو شاہ فرمان خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیو ٹری پلانٹیشن. یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی, یہ بڑی زبردست ہے. اور اب ہمارا سارا جو
पाकिस्तान में जो हम 10 बिलियन ट्री सुनामी करें उसका हम हिस्सा बना लेंगे। और आखिरी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, फ्रूट ट्रीज़, हमारे पास फलों के दरख्त हम इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। इससे भी मुकामी इलाकों के अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके लिए उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त उग सकते हैं और इसमें मसला ये है कि हमने कभी सोचा नहीं इसका। हमारे पास 12 मौसम है, बड़े कम दुनिया में मुल्कों के पास 12 मौसम होते हैं। हम ऊपर से जो सबसे ऊंचे पहाड़ से हम जब समुद्र तक जाते हैं तो मुख्तलिफ़ क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ हम वो दरख्त उगा सकते हैं जिस तरह ऑलिव वैल्यू एडेड इसको कहते हैं। इस दरख्त से बहुत फ़ायदा हो सकता है बनिस्बत उसी इलाके के अंदर अगर आप मसलन गंदम उगा दें और उधर ही आप ये ऑलिव उगा दें, या एक एवोकाडो दरख्त है, उसका इतना ज़्यादा जितना उससे फ़ायदा होता है, यानी वो जो एवोकाडो के दरख्त अगर उतनी इलाके में लगा दें तो उसकी लाखों रुपए ज़्यादा की आमदनी है 6 महीने की, साल की जब वो उगता है। तो उसी तरह अब हम पूरी तरह सारे पाकिस्तान में जोनिंग करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि किस इलाके में कौन सा ऐसा आप फल लगा सकते हैं जिसमें आमदनी में लोगों की बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वो इंशाल्लाह अब हम साइंटिफिकली सारे पाकिस्तान को मैप करके जोनिंग करके और एडवाइज़ करेंगे कि कौन सा पौधा किस इलाके में सबसे बेहतरीन उगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।